علاج کے لیے سندھ میں آ رہے ہیں, میرے پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہاں پہ وہ علاج ہمارے نہیں ہوئے اور وہی علاج ہمارے جو ہے وہ آپ کی این آئی سی وی ڈی ہر ڈسٹرکٹ میں کام کر رہی ہے, تو کیا یہ حق نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی ہر ہاسپٹل کو میاں نواز شریف نے ختم کروایا بغض میں کہ جی وہ پیپلز پارٹی وہ کوئلہ نکلوائے. وہ پھر جب محترم آصف علی زرداری صاحب وہ تھر کا کوئلہ نکلنا شروع ہوا, آج تھر کا کوئلہ نکل رہا ہے, پاکستان کی نیشنل گریڈ میں وہ بجلی آ رہی ہے, اور اگر یہ کنٹینیو ہوتا رہا انشاءاللہ تعالیٰ تو 200 سال تک آپ بجلی ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن پہ آئیں گے. تو وہ انیشیٹو پاکستان پیپلز پارٹی نے لی, یہ ویژن ان کے تھے. سی پی کے انیشیٹو محترم آصف علی زرداری صاحب کے یہ انیشیٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے. تو جب ایک جماعت جو کہ ملک کے لیے سوچ رہی ہے, ملک کی عوام کے لیے سوچ رہی ہے, باقی جماعتیں اقتدار کی ہوس کے لیے پاگل ہیں, انتقام کی ہوس کے لیے پاگل ہیں, تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس بار 21 تاریخ کو ابھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے والے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جس طرح لاہور کی تنظیم کام کر رہی ہے, لاہور کی پارٹی کام کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا جلسہ ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی جلسہ اور 8 فروری کی تاریخ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا رخ اختیار کرے گی, اور عوام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو پرانی سیاست ہے, جو پرانے طرز عمل کی سیاست ہے, جو وہ سیاست ہے جسے بھائی سے بھائی کو لڑانے کی سیاست ہے, سیاسی اختلافات سیاسی دشمنیوں میں تبدیل کرنے کی سیاست ہے, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا جو مفاہمت کا عمل ہے وہ اس طرح کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفنا دے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں, پیپلز پارٹی نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی سے بلہ چھینا گیا تو ہم نے کوئی جشن نہیں منائے, ہم تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے مخالفین جو ہے ان سے مقابلے میں جیت کے آنے کا مزہ آتا ہے, یہ تھوڑی کہ کسی کے ساتھ کچھ بھی تو ہم خوش ہیں. خیر پی ٹی آئی کی اپنی جو سیاست تھی نا, یہ مطلب پی ٹی آئی کے میں نے کہا کہ بلے چھیننے کی پیپلز پارٹی نے کوئی حمایت نہیں کی, لیکن اگر 2018 کی الیکشن کو دیکھوں تو پی ٹی آئی خود اقتدار میں, یہ اس سے بھی گرے ہوئے حربے پی ٹی آئی نے استعمال کیے تب وہ اقتدار میں آئے. کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ 2018 کی الیکشن کس طرح ہوئی, کس طرح آر ٹی ایس بیٹھے, ہم نے کراچی میں وہ الیکشنیں دیکھی ہیں جب پی ٹی آئی کو جعلی مینڈیٹ دیا گیا, پھر 2018 کی الیکشن کے باوجود جس طرح جہاز بھر بھر کے, لوٹے بھر بھر کے عمران خان کی جھولی میں پھیلائے گئے, اس کے باوجود بھی عمران خان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا اور اسمبلی میں اس پاس کوئی اکثریت نہیں تھی. جتنے بل منظور کیے گئے وہ جعلی طریقے سے منظور کیے گئے, اور عمران خان اس کو خود مان چکا ہے ٹی وی چینل پہ انٹرویو میں لا کے کہ میرے پاس تو اکثریت ہوتی ہی نہیں تھی, میں تو کہیں اور مدد کے لیے دیکھتا تھا. تو ایک جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ایک جعلی لیڈر عمران خان اس قوم کے اوپر, اس ملک کے اوپر تھوپا گیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا بدترین ایکسپیریمنٹ تھا, پاکستان کی تاریخ کا بدترین ایکسپیریمنٹ تھا, جو کہ عمران خان کو جس طریقے سے ایک لانچ کیا گیا اور اس کو جس طریقے سے جھولی میں بٹھا کے اس کو اقتدار دیا گیا, یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین فیصلہ تھا. شریف صاحب یہ بتا دیں کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین فیصلہ آپ نے قرار دے دیا, جعلی مینڈیٹ بھی دیا گیا, اور ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک اور لاڈلا جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. اصل میں جو پرانے لاڈلے کو دوبارہ لانچ کیا جا رہا ہے, دوبارہ لانچ, یہ جو لاڈلے تیار کر رہے ہیں, جو تیار کرنے والی فیکٹری ہے, وہاں پہ آ کے آپ سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, ان کو آپ کچھ نہیں کہتے, ان کی طرف نہیں کچھ کرتے, صرف جو مہرے ہیں ان کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں. اصل ذمہ دار ملک کی تباہی بربادی کے تو وہ لوگ ہیں جو یہ ایسے لاڈلے تیار کرتے ہیں, ایسے مہرے تیار کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کی بات بتاؤں, یہ ماضی سے سیکھنے کی بات ہے نا. پیپلز پارٹی کبھی بھی, آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا آپ ماضی دیکھیں گے اور باقی پارٹیوں میں ماضی دیکھیں گے نا, اس ملک کے لیے جان کا نذرانہ کس نے دیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے دیا. باقیوں تو خراش آتی تھی تو ایک دم ان کے لیے لندن کی فلائٹیں اور سارے قانون کی لتاڑ شروع ہو جاتی کہ سزا یافتہ لوگوں کو بھی ملک سے باہر بھیجا گیا کیونکہ ان کو خراش آ گئی, یا آئی بھی نہیں آئی وہ بھی خدا کو پتہ ہے. لیکن جان کے نذرانے دیے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیے, بم دھماکوں اور خطرات کے باوجود اس ملک میں آئیں اور فیس کیا, اور جامع شہادت نوش کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کی, بغیر کسی ثبوت کے 11 سال جیل کسی نے کاٹی تو محترم آصف علی زرداری صاحب نے کاٹی. اس سے بڑی کوئی مجھے سیاسی قربانی کوئی میری ایک پولیٹیکل پارٹی تو بتا دے, اس سے بڑی کیا, اس سے 50% بھی کسی نے کوئی تکلیف نہیں لی, کسی نے 10% بھی تکلیف نہیں دی. ابھی 3 مہینے سے عمران خان جیل میں تو سب کو وہ ہیرو لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو جس کو بھی
آج دن تک مصنوعی طور پہ اقتدار دیا گیا، اس نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا، اس قوم کے ساتھ کیا کیا. اور جو بھی جینین پارٹی رہی ہیں، اور میں کہوں گا صرف پاکستان پیپلز پارٹی، جب 2008 کی حکومت بھی آئی تھی تب بھی آپ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس، این ایف سی ایوارڈ، 18ویں ترمیم، بلوچستان کے ایشوز، خیبر پختونخوا کے ایشوز، ہر قومی ایشوز پہ جس طرح محترم آصف علی زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کو جس طرح اسٹرانگ کیا، اپنے پاورز پارلیمنٹ کو دیے، تو اگر کوئی ڈیموکریٹک پارٹی آئے گی تو اس طریقے کی چینجز آئیں گی. اور اگر کوئی مصنوعی پارٹیاں آئیں گی، چاہے وہ کس طریقے سے بھی چور دروازے اقتدار میں آئیں، تو مصنوعی پارٹیاں، کیونکہ ان کا ویژن نہیں ہے، تو وہ مصنوعی پارٹیاں اسی طریقے کی ملک کی اور قوم کے لیے خرابیاں کریں گی. گزارش یہ ہے کہ 2013 میں ابھی پورے رزلٹ بھی نہیں آئے تھے عام انتخابات کے، تو وکٹری اسپیچ ہو گئی تھی ماڈل ٹاؤن سے. اس پر پیپل پارٹی نے اعتراض کیا کہ رزلٹ بھی نہیں آئے، اس سے پہلے ہی اناؤنس ہو گیا کہ ہم جیت گئے ہیں. اب تو رزلٹ بھی نہیں آئے، الیکشن بھی نہیں ہوا، اور وزیر اعظم کے طور پہ ملک کے لیے مسائل کے لیے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن میں بڑی میٹنگیں کر رہے ہیں کہ میں نے گیس کا بحران کیسے حل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. کیا یہ تو اس سے بھی زیادہ بڑی وکٹری اسپیچ نہیں ہے جو آج کل نواز شریف صاحب کر رہے دیکھیں ہیں؟ جی، نواز شریف جس طریقے سے بھی کوشش کر رہا ہے کہ چور دروازے سے الیکشن میں آئے گا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، اس بار عوام ریزسٹ کریں گے، کسی بھی کسی بھی اس طرح کے جعلی مینڈیٹ سے کسی بھی حکمران کو اقتدار میں آنے نہیں دیں گے. تھینک یو جی، تھینک یو. سانس آیا ہے کیا اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ اگر